تو یہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں اس وقت ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک انسان پریشانی کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو محنت کا رخ ہے، جن چیزوں پر انسان محنت کر رہا ہے اور جن چیزوں کو انسان نے اپنی محنت کا میدان بنایا ہوا ہے، اس کی ساری پریشانی کا جو سبب ہے وہ اس کی اپنی محنت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی اپنی محنت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ چاہے جس کے کندھے پہ ہاتھ دھر کے دیکھ لو، ہر ایک انسان وہ پریشان ملے گا آپ کو، بتاوے گا نہیں، بات بہت خاص ہوتا ہے تو اس سے بتا دیتا ہے۔ ہر ایک انسان تکلیفوں میں ملے گا، ہر ایک انسان یا تو خود یا اس کا فیملی کا کوئی ممبر وہ بیماریوں میں گھرا ہوگا، ہر انسان جو اپنی محنت کر کے اور وہاں سے جو تھوڑا بہت سرمایہ لا رہا ہے مال کے طور پر، کمانے کے باوجود اس کی کمائیوں سے پورا نہیں پڑ رہا ہوگا، ہر ایک کے اوپر ہر وقت یہ ٹینشن ہوگی کہ ہماری کمائی کیسے بڑھ جاوے۔ یہ محنت کر کے اور کمانے والا جس کے کندھے پہ ہاتھ دھر کے دیکھو گے وہ قرض دار ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اگر آمدنی اس کی 500 روپے روز کی ہے تو یہ نظام کائنات کا اللہ چلا رہے ہیں، خرچ اس کے اوپر 550 کا ہوگا۔ کتنے کا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پوری کائنات زمین سے لے کے وہ آسمان تک، وہ آسمان کے اوپر کی، یہ سارا نظام اسے اللہ چلا رہے ہیں، اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے چلا رہے ہیں، بغیر کسی کو، اس میں شرکت کسی کی نہیں۔ اللہ کی ذات شرکت سے پاک ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اس کائنات میں، اس پوری کائنات کو اللہ جل جلالہ من والہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، ان کے کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ ان کے کرنے کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے ہمیشہ سے اس زمین کے اوپر انسانوں کے بیچ میں نبیوں کا سلسلہ شروع کرایا۔ کیا شروع کرایا؟ نبیوں کا سلسلہ شروع کرایا۔ انبیاء آتے تھے اور ہر آنے والا نبی اللہ کا دیا ہوا صرف ایک ہی بول لے کے آتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس لا الہ الا اللہ کا؟ اس محنت کے ذریعے سے، جس کو ہم اور آپ دعوت کی محنت کہتے ہیں اور جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ کی قسم یہ نبیوں والا کام ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے بڑوں نے ہم سے چاہی تھی وہ ہم کام کرنے والوں کی زندگیاں ان سے خالی ہیں۔ اس کلمے پر محنت کرنے کے لیے اللہ نے اس کام کو شروع کرایا تھا کہ ہر کام کرنے والا پہلے دن سے اس کائنات سے جو ہوتا ہوا انسانوں کو نظر آ رہا اور خود اس کی آنکھوں سے جو نظر آ رہا، پہلے دن سے اس کام کے اندر لگنے میں پہلا دن ہوگا اور اس کا انکار شروع ہو جائے گا۔ اس کائنات کا انکار، اس انکار میں اللہ نے یہ کامیابیوں کی کنجیاں ہیں اس کے اندر، اس کلمے کے اندر۔ اور کلمے کا جو پہلا جز ہے، دیکھو ایک دھوکہ تو ہم مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم مسلمانوں کو شیطان نے اس پر مطمئن کرا دیا کہ ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ سورج کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، پیڑ کو اللہ نے بنایا، پھل کو اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے کیا ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کریں گے۔ اس پر ہمیں تمہیں شیطان نے مطمئن کر دیا۔ ہمیشہ سے یہ انسانوں کا اللہ نے یہ مزاج بنایا ہے کہ انسان ہمیشہ یہی کہے گا۔ اس کائنات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر دور اور ہر زمانے کے اندر یہ انسان
اللہ ہی سے ہونے کو بتلاوے گا. کس کو بتلاوے گا؟ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں مکے والوں کی طرف اشارہ کر کے اور کہہ رہے ہیں اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ مشرک لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنایا ہے. سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. بارش کون برسا رہا؟ اللہ برسا رہا. ارے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ غیر لوگ بھی یہی کہتے ہیں. نام اللہ کے بجائے وہ کوئی دوسرا لے لیتے ہیں. کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے, کوئی ایشور کہہ دیتا ہے. ارے کہتا نہیں کہتا. اس پہ ہمیں تمہیں شیطان نے مطمئن کیا. اگر اس کو بول کے ہم سمجھ رہے ہیں نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ نبیوں کی دعوت میں اس کلمے کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ انکار ہے. لا الہ کیا ہے؟ اسے کامیابی لینے کے لیے ہر ایک کو بولنا پڑے گا. بغیر بولے خدا کی قسم, بغیر بولے کامیابی کا کوئی راستہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کھلنے والا نہیں ہے. یہ تنگیوں سے, پریشانیوں سے, قرضوں سے, بیماریوں سے اسے کوئی نجات نہیں دے پاوے گا. وقتی طور پر اگر یہ تعویذ لکھوا کے لے آوے, وقتی طور پر یہ میڈیسن استعمال کر لے, وقتی طور پر تو اللہ اسے ریلیف دے دیں گے, اللہ اسے فائدہ پہنچا دیں گے. لیکن خدا کی قسم اس تھوڑی سی ریلیف میں دو نقصان. ایک تو اس کا یقین خراب ہوگا اور دوسرا اسی یقین کی وجہ سے اس کے عمل خراب ہوں گے. اور اللہ نے کامیابی کا جو ضابطہ بنایا ہے وہ یہی یقین اور عمل بنایا. انسانیت محنت کرنے میں پیچھے نہیں, خوب محنت کر رہی. محنت کے باوجود یہ ناکام کیوں ہو رہا ہے قدم قدم پر؟ دکان والا محنت کے باوجود اس کا مال کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اگر اس نے بڑھا کے رکھا, ایک چھوٹی سی بیماری ڈال کے اللہ اس کو اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ تیرے کرنے سے نہیں ہوگا, تیرے پیسہ جمع کرنے سے نہیں ہوگا, میرے کرنے سے ہوگا. ایک چھوٹی سی بیماری ڈال کے اس کا لاکھوں روپیہ وہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں پہنچا دیتے ہیں. ہو رہا ہے, پریشان ہے انسانیت. اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے کامیابی کا جو ضابطہ بتلایا ہے وہ یہ کلمہ بتلایا ہے اور کلمے کو کہنا بتلایا ہے. کہ نماز, روزہ, حج, زکات و تسبیح اور تلاوت, اللہ کی قسم یہ بہت بات کی چیزیں کہاں کی. اس معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرماوے. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سے سن 1965 کے بعد 2 اپریل 1965 کے بعد سے جو منشا تھی, جو مقصد تھا اس کام کا, وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں لایا گیا. یہ اللہ کا گھر ہے, نبی کا منبر ہے, یہاں سے نبی والی بات چلے گی, ہماری تمہاری نہیں چلے گی. کیا کہا ہے اس کام کے ذریعے سے, کیا چاہتے تھے ہمارے بڑے, ہمیں پتا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پتا ہونا چاہیے کہ آخر اس کام سے کیا کہا جا رہا. تو اس کام سے صرف اتنا چاہا جا رہا, حق بھائی سلطان رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی محنت کے رخ کو بدل لے. کیا بدل لے؟ محنت کا رخ بدلے, وہ اس کام سے چاہا جا رہا. اور محنت کا رخ بدلنے میں جو سب سے پہلی بات اس کے سامنے آئے گی وہ اس کلمے کے بولنے کی آئے گی. ورنہ معاملات ہمارے چاہے جتنے اچھے ہوں, آج معاملات پر تو محنت ہو رہی, اخلاقیات پر تو محنت ہو رہی, عبادات پر تو محنت ہو رہی. اور اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت 40 سال کی وہ زندگی اللہ نے اس کو محفوظ کی ہے, کتابوں میں قلم بند کروائی ہے کہ 40 سال کی آپ کی وہ زندگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی, آپ کے جیسا اخلاق والا نہ کوئی زمین پر پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا. آپ کے جیسا انصاف والا, آپ کے جیسا معاملات والا نہ اس زمین پر پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا. ایسی پیاری اور پاکیزہ اور نورانی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس زندگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہ رہے ہیں, لوگوں کی نگاہوں میں امین و صادق ہیں. لیکن اللہ نے جس دن نبوت کا تاج پہنا کے اور یہ کلمہ دیا ہے کہ اے نبی جی بتلائیے ہمارے بندوں کو
کلمہ پیش کریے، تو سارے اخلاق، وہ سارے معاملات، وہ سارے انصاف کہاں چلے گئے؟ آپ کی زبان سے نکلا تھا لا الہ الا اللہ، اور وہیں پتھر مروا دیا تھا اللہ نے۔ کیا کیا؟ کوئی نبی، ایک نبی ایسا بتاؤ جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں آپ سے، آپ حضرت کے بیان پڑھو تو آپ کے سامنے آئے گا، جوڑ کے چلو، جوڑ کے چلو۔ یہ کلمہ اس نے کبھی جوڑا ہی نہیں، جوڑا کس کو جاوے گا؟ جوڑا کس کو جاوے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی ہے اور کلمہ کو، لا الہ الا اللہ کو سمجھانا شروع کیا کہ اے لوگوں، جہاں جہاں سے تمہیں پرورش ہوتی ہوئی نظر آ رہی، پرورش وہاں سے نہیں ہو رہی، اللہ کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ جب اس بات کو بولنا شروع کیا تو مخالفت شروع ہو گئی۔ جب یہ کلمہ کہا جائے گا، اللہ پاک جس مجلس میں یہ کلمہ کہا جائے گا اسی مجلس میں دو گروہ کر دیں گے، ایک ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا۔ چند لوگ آئے اس بات کے اوپر، کتنے لوگ آئے؟ چند لوگ۔ اللہ کے نبی کی محنت چل رہی ہے، صحابہ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی محنت چل رہی ہے۔ لوگ مکہ کے سردار وہ اس فکر، اس کوشش میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ چلائیں، اس بات کو نہ لوگوں سے بتلائیں، لا الہ الا اللہ نہ بتلائیں، باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کلمہ نہ سمجھاؤ۔ ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مال اور دولت چاہیے تو ہم عرب کا پورا مال اور دولت ان کو دیے دیتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کلمہ نہ لوگوں کو سمجھاویں۔ اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو عرب کا ہم ان کو سردار بنا لیں گے، عرب کا سردار بنا لیں گے، بس یہ خالی کلمہ نہ بتلاویں، باقی جو کچھ کرے یہ کلمہ نہ سمجھاویں۔ اگر یہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم خوبصورت عورتوں کو طلاق دے کے ان کے قدموں میں ڈال دیں۔ اور یہ کہہ کے مکہ کے سردار، اور جب نکل کے گئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جب گھر آئے ہیں اور ابو طالب نے یہ بات بتلائی کہ بھتیجے یہ سارے سرداران مکہ یہ آئے تھے اور یہ بات کہہ کے گئے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کہ یہ چچا، اگر ہمارے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کو سمجھانے سے باز آنے والا۔ کیوں؟ یہ سورج و چاند کیوں کہا ہاتھوں میں رکھ دو؟ اللہ کی قسم یہ کھلونا ہے، کھلونے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سورج و چاند یہ کھلونے ہیں مومن کے لیے۔ مومن جب چاہے گا تو یہ سورج کو روکے گا۔ مومن یوشع بن نون علیہ السلام واقعات خدا نے خود بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، سلیمان علیہ السلام واقعات خود بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ نے بیان کیا ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام چلے جا رہے ہیں اس کلمے کو سمجھانے کے لیے، مخالفین نے آ کے راستہ روک لیا اور شکل جنگ کی ہو گئی، مار پیٹ کی بن گئی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، سامنے سے مقابلہ ہے، کیا کیا جائے؟ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف کیا کیا جائے؟ سواری پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، سواری پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور سورج کو یوں انگلی کیا ہے کہ عصر کی نماز ابھی ہم نے نہیں ادا کی ہے، یہیں ٹھہر جا۔ ہم تھوڑی نہ بتلا رہے ہیں، وہ تو اللہ بتلا رہا خود ہی۔ یہی چاند جس کو بتلایا تھا کہ یہ کھلونا ہے، چند دنوں کے بعد آپ نے یوں انگلی کے اشارے سے اس کو توڑ دیا۔ اس کائنات کی حیثیت خدا کی قسم، مومن کے ایک بول کے ایک بول، حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ اللہ ہمیں تمہیں حدیث کا فہم نصیب فرماوے، قرآن کا فہم نصیب فرماوے۔ وہ جو تراجو کے اندر کلمہ رکھا جائے گا نا، وہ جو بول، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے درمیان کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں ہوں گی، اور یہ بول، کلمے کا بول، یہ ایک پلڑے میں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے وہ دولت دی تھی محنت کرنے کے لیے، اللہ نے وہ دولت دی تھی محنت کرنے کے لیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس محنت کو شروع کیا، آپ مانے نہیں کسی کی، تکلیف اٹھاتے رہے، صحابہ تکلیف اٹھاتے رہے کلمے کے سمجھانے میں۔ ایک دن طے ہوا
حسین نام کے وہی مکہ کے سردار تھے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ نے بیت اللہ میں طے کیا کہ حسین آج تم جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج تم سمجھاؤ ان کو. اور ان کے حسین کے لڑکے حضرت عمران وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، کلمے کو قبول کر کے اسلام میں آ چکے تھے. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہیں دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود ہیں. حسین آئے اور حسین نے آ کے اللہ کے نبی سے بات کرنی شروع کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کتنے خدا کو مانتے ہو؟ کہنے لگے 7. نہیں، ہاں بات شروع کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا لوگوں کو سمجھایا کرتے ہو؟ تم کیا لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، اور شوہر و بیوی میں توڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا؟ کیا ہوتا چلا جا رہا؟ حیات الصحابہ کی روایتیں اٹھا کے دیکھ لینا، توڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا. تو آپ کلمے کو پیش کرو، توڑ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے کام، ہمارے سامنے سے اس رخ سے ہمیں ہٹایا گیا، ایمان کے سیکھنے سے رخ ہٹایا گیا، تو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، جوڑو 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 جوڑو. وہاں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا، اے نبی جی اگر آپ ساری مال و دولت خرچ کر کے اگر ان کو جوڑنا چاہتے تو آپ نہیں جوڑ سکتے تھے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے، اے نبی جی اگر آپ مال و دولت خرچ کر کے ان کو، مکے والوں کو اگر آپ جوڑنا چاہتے تو آپ نہیں جوڑ سکتے تھے. ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے، آپ نے ہم جیسے ہیں اپنی ذات و صفات میں آپ نے لوگوں کے سامنے ویسا بیان کیا ہے، ہم نے ان کو آپ کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. ہم ان کو جوڑنے کے لیے نہیں، ہمیں کلمہ پیش کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور کلمہ صرف اس لیے پیش کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو لانا ہے. اس لیے تمام نبی اس دنیا کے اندر آتے تھے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے انسانوں کو مایوس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لا الہ، مایوس کرتے تھے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ابا سے ہوتا، نہ ابا سے ہوتا، نہ دادا سے ہوتا، نہ دادا سے ہوتا، نہ زمین سے ہوتا، نہ آسمان سے ہوتا، نہ چیٹی سے ہوتا، نہ جبریل سے ہوتا، نہ ذرے سے ہوتا، نہ پہاڑ سے ہوتا، نہ قطرے سے ہوتا، نہ سمندر سے ہوتا. تمام کائنات سے مایوس کرانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے بندوں کے بیچ میں بھیجا کرتے تھے. وہ سلسلہ بیچ میں ایمان کے سیکھنا نہیں بند ہوا، لیکن وہ آسانی والا، وہ اجتماعی طور پر جس راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کو سکھلایا تھا، اجتماعی طور پر ایمان کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ لگ بھگ 1250 سال سے مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گیا تھا. اجتماعی طور پر. کیسے؟ اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر لوگ خانقاہوں میں اللہ والوں کے یہاں ایمان کو سیکھنے جاتے تھے. آج ہم مسلمانوں کو اپنے آپ کو اگر جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس زندگی کے اندر کتنے گھنٹے ایمان سیکھا ہے، کتنے منٹ ایمان سیکھا ہے، یہاں سے پتا ہو جائے گا. اور صحابہ فرماتے ہیں پہلے میں نے ایمان سیکھا ہے، پھر قرآن سیکھا ہے. حضرت مالیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اندر کی اس کمی کو محسوس کیا، ورنہ جب اس کام کو شروع کیا ایسا تھوڑی نہ تھا کہ وہاں حاجی اور نمازی نہیں تھے، قرآن و حدیث کے جاننے والے نہیں تھے. جہاں کی پیدائش تھی اور جہاں کی آپ کی پرورش ہوئی اور جہاں پر آپ بڑے ہوئے، وہ مظفر نگر، وہ سہارنپور، وہ کاندھلا، وہ دیوبند، وہ رائے پور، وہ تھانہ بھون، علم اور عمل کا گہوارہ تھا اور ہے. کیا نہیں شروع کیا وہاں سے کام؟ کیوں نہیں شروع کیا؟ سمجھنا پڑے گا، حضرت کے کام کے طرز کو سمجھنا پڑے گا کہ علم اور عمل والوں کی کمی نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں فریج بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، اوون بھی ہے، اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، آئرن بھی ہے. سارا یہ سامان نفع پہنچانے والا انسان کو اس دنیا میں، یہ سارا سامان موجود ہے، لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا. ہر ایک پریشان. پیسہ بھی پھنسا ہے، جگہ بھی گری ہے. پیسہ بھی پھنسا ہے اور یہ لے کے چلا آیا. یہ تو سب کیا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور تلاوت بھی ہے، اس کے بعد بھی پریشان. وجہ کیا ہے؟
اللہ نے حضرت معلیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ لائن کھولی کہ ان کے گھروں میں کنیکشن نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں؟ کنیکشن نہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ کنیکشن کے لیے ساتھیوں کو دوڑانا اور ساتھیوں سے محنت کرانا شروع کیا کہ کنیکشن لے لو. کائے کا؟ ایمان کا. دین سے کامیابی بغیر یقین کے نہ کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی اٹھا پایا ہے. یہ الیکٹرانک سامان سے فائدہ جس کے گھر میں کنیکشن نہیں ہے لائٹ کا، نہ اٹھا پایا ہے نہ اٹھا پائے گا. ارے اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی قسم یہ تمام اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سب سے بڑا عمل نماز، جس عمل پر روزی کے کھینچ لانے کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا تھا، یہ نماز آسمانوں سے روزی کو کھینچ لاتی ہے. کیا لاتی ہے؟ کس نے کہا؟ اس سے بڑا ہم انسانوں کے لیے کوئی فضائل ہو سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ بیمار کو شفا، سورہ فاتحہ سے بیمار کو شفا لے بولو تو ہو جاتی ہے. نماز بیماریوں کو رفع کرتی ہے، صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے. قرآن والا، قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا، وہ اس کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ فضائل ہیں بڑے بڑے، یہ بڑے بڑے فضائل ہیں. سوچنا پڑے گا کیا یہ ہو رہا ہمارے ساتھ؟ ورنہ خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات کا انسان ایک ہو جائے. ایک مسلمان کا یہ جو بال ہے نا، رویاں جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں آپ جانو؟ خدا کی قسم ایک رویاں یہ مسلمان کے جسم سے کوئی توڑ کے نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھلایا ہے، قیامت تک کے وعدہ ہے. دجال بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں آوے گا، بڑے پاوروں کے ساتھ میں آوے گا، لیکن اس ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سامنے آوے گا. جس طرح رانگا پگھلتا ہے ویسے دجال پگھل کے رہ جاوے گا. ابھی ہم نے اس کی طاقت، ابھی ہم نے اس کو جانا اس لیے نہیں دوستو کہ ہمارے بڑوں کی منشا جو تھی، ہمارے بڑوں کی جو چاہت تھی کہ اس کام کے ذریعے سے مسلمان ایمان کے سیکھنے پر آ جاوے، ہم مسلمانوں کے بیچ سے وہ بات نہ چلائی گئی. ہم تو صاف صاف کہتے ہیں، پروف ہے ہمارے پاس، ایسے ہی تھوڑی نہ کہتے ہیں. اور جتنی بات کہہ رہے ہیں، جب سے اس کام میں لگے ہوگے، شاید کبھی آپ نے ان باتوں کو جو آگے بتلانے جا رہے ہیں وہ سنا ہو، اور شاید ابھی 2-4 سال آپ نہ بھی سن پاؤ. یہ بھی بتلا دیں. اس کام کے ذریعے سے مسلمان ایمان کو سیکھتے ہوئے، جیسے حضرت معلیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتلایا، ایمان کے سیکھنے کی ترتیب بتلائی، اس ایمان کو سیکھتے ہوئے نمازوں کے راستے سے پرورش لینے والا بن جاوے. یہ اس کام سے چاہا جا رہا ہے. آپ سے کسی نے نہیں بتلایا ہوگا کہ اللہ نے نماز پرورش کے لیے دی تھی. ہر چھوٹا بڑا مسئلہ نماز کے راستے سے حل کراؤ، کسی نے نہیں بتلایا ہوگا. یہ بتلانے والے آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ملے ہوں گے کہ بھائی نماز پڑھا کرو. یہ تو بتلانے والے ہوں گے آپ کو کہ نماز پڑھا کرو. یہ کوئی نہیں بتلانے والا ہوگا. حضرت معیط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے یہ آواز لگنی بند ہو گئی کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ سے نماز کے راستے سے پورا کراؤ. مسلمان اس لیے تنگی والی زندگی گزار رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس نے سبب نہیں بنایا.